میرا تجربہ بدلا، میری سوچ بدلی، میرا ذہن بدلا۔ اس سال بھی محفل میلاد میں جہاں مجھے گفتگو کرنے کا موقع نظر آیا، اور جیسے ہی میں نے یوں کر کے مجمع پہ نظر ڈالی نا، مجھے جوان زیادہ نظر آئے، مجھے سیاہ داڑھی والوں کے اندر جذبہ زیادہ نظر آیا، مجھے ان کی جوان آنکھیں حضور کی محبت میں بھیگی ہوئی دکھائی دی، مجھے ان کے چہروں پر جب حضور کا نام آتا ہے تو ملت کے جوان کے چہرے پر ایک عجیب توانائی، ایک عجیب سا جذبہ، اور ان کی آنکھوں میں خوبصورتی کا ایک میں نے عجیب سا رنگ دیکھا۔ بہت پرانا میں نے کسی صوفی کا شعر پڑھا تھا، مجھے پسند بھی بڑا تھا، اور وہ میں نے اپنی زندگی میں جب اس کو اپنی زبان سے ادا کیا، وہ میرے دل میں گھر کرتا چلا گیا۔ لیکن اب میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اب میں ان سب جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو حضور کی محفل میلاد میں آتے ہیں اور حضور کے نام کا نعرہ الاپتے ہیں اور محبوب کی محبت کا ترانہ کہتے ہیں، اور حضور کی نعت پر ان کا وجود ہلتا حرکت کرتا اور جھومتا ہے، ان سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، عشق لگا سی ایویں کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈاں کھیڈ دینوں، تے پھر مینوں نہ وہ کھیڈاں بھول گئیاں، میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی، پر ہن رولدی رول گئیاں۔ میں ایک محفل میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو وہ نوجوان بہت زیادہ لپک رہے تھے اور پیار کر رہے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ان کو سنبھالتے ہوئے اور محفل کا نظم قائم کرتے ہوئے۔ تو ایک بزرگ عالم دین جیسے ہی میں اس اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ گیا تو انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور پھر وہ میرے کان میں کہنے لگے، یہ جو نوجوان نسل آتی ہے نا حضور کا ذکر سننے، یہ بے موسمہ پھل ہے، بے موسمہ، کہنے لگے یہ بے موسمہ پھل ہے، اور فرمانے لگے یہ جو بے موسمہ پھل ہوتا بڑا قیمتی ہے۔ دو صفات قرآن نے ولی کی بیان کی، ایک تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ کچی پکی باتیں نہیں کرتا، وہ ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتا، کر لوں نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، ٹھیک رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، آپ ایسے کیا کہتے ہیں یہ کر لوں، یہ کچی پکی باتیں۔ رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر وقت اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، مضبوط۔ ہمیں پتہ کیا کیا گیا ہے، ہمیں کمزور کر دیا گیا ہے، ہم ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو مرید ہو کر بھی مرید نہیں، جو شاگرد ہو کر بھی شاگرد نہیں، جو کسی فیلڈ میں ہو کر بھی اس فیلڈ میں موجود، جو کسی ایک شعبے کو اختیار کر کے بھی اس شعبے پر پورے نہیں، کچی پکی باتیں کر لوں نہ کروں۔ اور یہ نوجوان نسل میں زیادہ مسئلہ ہے۔ ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو پوری طرح راسخ ہو جائے، جو دل تک اتر جائے، اور ایمان کے ثمرات ہیں جب آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر توکل بھی مضبوط ہوتا ہے، پھر ایمان کامل ہے تو پھر صبر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو شکر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو پھر قناعت کی دولت بھی ملتی ہے، پھر تھوڑے پر گزارا کرنے کی اللہ ہمت بھی عطا کرتا ہے، پھر خودداری بھی نصیب ہوتی ہے، پھر عزت نفس بھی نصیب ہوتی ہے، پھر وہ بندوں کو نہیں دکھاتا، وہ جو کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پکی بات، ایمان کی پکی بات مضبوط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عارثہ سے پوچھا تھا آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل؟ عرض کی حضور جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یعنی یہاں سے لے کر جنت میں جانے تک ہر چیز پر میرا ایمان پکا ہے، مضبوط افکار ہوں، پکی باتیں ہوں، عزم کر لے کو ضروری نہیں بندہ جیت ہی جائے، ضروری نہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی، احد میں ذرا تھوڑی مسلمانوں کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اللہ کو ضروری ہے کہ ہر موقع پر انسان جیت ہی جائے، لیکن اس کا عزم پکا ہونا چاہیے، اس کا نظریہ پکا ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا، پکی بات کرتے ہیں، پکی بات کرتے ہیں صاحب ایمان۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیمار ہو گئے، علالت بہت زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے نکاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر جسم راشا تھا، کامتا تھا۔ ایک صحابی
تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور جناب مولا کائنات کو دیکھ کر کہنے لگے میرے بھائی علی آپ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو مجھے تو خدشہ ہے کہ اسی علالت میں کہیں رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری نہ ہو جائے۔ تو مولا علی شیر خدا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے تو فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بے فکر ہو کے جا۔ کمزوری پوری ہے، لیکن نا ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے رپورٹیں دیکھ کے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ دن ذرا کم ہی ہے، لگتا ہے رپورٹس کہتی ہیں۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دن بتائے تھے تو وہ گھنٹے بھی نہیں نکالتے، وہ گئے۔ اور کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا پر اپنے علم کے مطابق ہی کہتا ہے، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے تو بے فکر ہو کے جا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی آپ بڑے شدید کمزور ہیں، نکاہت ہے، حالت آپ کی بتا رہی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا جی کوئی اس کی وجہ؟ فرمانے لگے وجہ ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، تیرے اوپر خنجر سے، نیزے سے، تلوار سے وار کیا جائے گا۔ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، میں تو میدان کے اندر مجھ پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ بیماریاں جتنی مرضی بھی آ جائے میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتی، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ حضور نے فرما دیا ہے لہٰذا میرا کچھ بھی بیماری بگاڑ سکتی۔ جوانوں سے پوچھے نا کیا کرنا ہے، عمر کتنی ہے؟ کہتا میری عمر ہے 26 سال۔ کرنا کیا ہے؟ کہتا سوچ رہا ہوں۔ او بھائی محمد بن قاسم تو 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر گئے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ تو انقلاب برپا کر گئے اور آپ اتنی عمر ابھی سوچ رہے ہیں کام کس دن کرنا ہے، پروگرام کس دن طے کرنے، آگے کس دن بڑھنا ہے۔ پوری 40 سال عمر نہیں ہوئی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کی، حضور کو راضی بھی کر گئے، ایک علاقے کی گورنری بھی دے گئے، رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر میرے دوستوں ممبروں پر ہوتا ہے، وہ صوفیوں کے لیے بھی راہ عمل ہیں، علماء کے لیے بھی ہیں، بادشاہوں کے لیے بھی ہیں۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال، پوری 40 نہیں 39 سال۔ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ تیرا جینا مشکل کر دے، تجھے کام پہ لگا دے۔ تو اللہ کے بندے کامل یقین والے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنی امت کو یقین کی دولت عطا کی ہے۔ کس طرح عطا کی ہے؟ بالکل سامنے آ گئے تھے کفار مکہ غار ثور کے بالکل سامنے۔ کون اندازہ کرے گا جناب ابو بکر صدیق کی وفاؤں کا؟ کہاں سے کائنات مثال ڈھونڈ کے لائے گی؟ پپاں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا جے یار نبی دا، او پہ جاندا جے یار نبی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا۔ میرے عزیز غار ثور کے بالکل باہر نا ایسے دروازے پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، دائیں طرف دیکھیں، وہاں سے نا پیر نظر آ رہے ہیں، کافر آ گئے۔ حضرت صدیق نے کہا حضور وہ تو آ گئے۔ یہاں پتہ چلتا ہے بندے کا توکل کس طرح کا ہے، یقین کہ حضور یہ کھڑے پہنچ گئے، آ گئے۔ بالکل بندے پر سوار ہو جائے کہ ٹینشن پوری طرح غالب ہو جائے، لیکن بندہ مومن کہے میں مومن ہوں، میرا رب پر بھروسہ مضبوط ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو آ گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید سورہ توبہ، کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ غم اللہ کرے جوانوں آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہ تو اندر کوئی بارود پڑا ہے، نہ اندر کوئی اسلحہ ساتھ ہے، بندے دو اور باہر وہ کتنے سارے، اور دروازے پر آ گئے، این بالکل دروازے پر۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ کیوں نہ غم کر؟ کیا کس بنیاد پر نہ کر؟ تو وہ بنیاد سنیں اور اس کو سمجھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری تھوڑی سی انفرادی سوچ ہونی چاہیے دوسروں سے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم رب رسول والے ہیں۔ ہماری باتیں کچی پکی نہیں ہونی چاہیے، انہیں پختگی ہونی چاہیے، ان کے اندر کمال۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، وہ دور جا کے آپ اعتکاف بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہاں نا بستان میں لوگ ہاتھ بڑے چومتے ہیں، اٹھ بلیا چلو تھے وسیع جتھے وس دے نہیں سارے گنے،
نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے. دور جا کے تو لوگ جانتے نہیں تھے، تو حضرت اپنا خشک راشن وغیرہ ضروریات کی چیزیں لے گئے تھے، اعتکاف بیٹھے تھے. جو بندہ بھی آتا کہتا بابا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ فرمانے لگے بھی اللہ اسباب بنائے گا، انشاءاللہ بہتری ہو جائے، کچھ میرے پاس سامان. کہنے لگے نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر کیسے؟ میں کہا میں کہہ رہا ہوں اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کا محتاج تو نہیں، معاذ اللہ، وہ دے گا. حضرت باجزید رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے، جب تنگ آ گئے نا ہر نمازی پوچھتا، تو آپ فرمانے لگے یہ 7 یہودیوں کا گھر ہے، میں نے پیسے دے دیے، 2 روٹیاں صبح 2 شام مجھے دے دیا کریں گے. اور ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ سارے سن لیں. وہ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا. سر شام حضرت باجزید نے سارے نمازی بٹھا لیے. کہنے لگے سنو یار، جب میں تمہیں کہتا تھا نا رب دے گا، تم پوچھتے تھے کیسے، اور جب میں نے کہا کہ ان کے گھر سے آ جائیں گے تم چپ کر گئے ہو. آؤ نا دوبارہ سے سوچیں کہ ہمارا یقین کامل کدھر ہے. آؤ نا دیکھیں کہ وہ توکل کدھر ہے. اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. کہ جو تو کچی پکی باتیں کرتا ہے تو غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں غار ثور میں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر. سامنے کھڑے ہیں قریش مکہ، حضور کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر. حضور کوئی سبب بھی تو ظاہری ہونا چاہیے نا کسی چیز کا، لیکن کریم نے کہا لا تحزن. ابو بکر غم نہ کر. کیوں نہ کر؟ ان اللہ معنا، اس لیے نہ کر کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ رب ہو وہ دنیا داری کے معاملات میں کبھی غمگین، جن کے ساتھ رب ہو. لیکن ہم نا وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی. ہم نا دفتروں کے چکر تو کاٹتے ہیں، مصلی نہیں بچھاتے. ہم سفارشیں تو ڈھونڈتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے. ادھر ادھر سے اپنے تعلقات تو لڑاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کو نہیں مناتے. ایک تو ولی کی شان یہ ہے کہ کامل ایمان، اور دوسری بات وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ولی متقی ہوتا ہے، تقوی والا، پرہیزگار. نمازی کو پرہیزگار نہیں کہتے. نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حج کرنے والا حاجی ہے، قرآن شریف پڑھنے والا قاری ہے، یاد کر لینے والا حافظ ہے. گناہ سے بچنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں. متقی کہتے ہیں جو گناہ سے پرہیز کرے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے سوال پوچھا. کہا جناب بتائیے، یہ بار بار کئی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی کی بات کی ہے. بار بار کہا ہے پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. تو یہ پرہیزگار کون ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ تو بڑی سادی سی مثال دی حضرت ابی بن کعب نے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے متقی کون؟ یہ آپ نے تعریف یاد رکھنی ہے تقوی کی، اگرچہ بہت ساری تعریفات موجود ہیں. لیکن حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اے عمر، اگر آپ تنگ رستے سے گزر رہے ہوں، دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں، رستہ تنگ ہو، اور آپ نے کھلا لباس پہنا ہو، تو آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر کہنے لگے بڑی صاف سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لوں گا اور تھوڑا سا نا ادھر ادھر دیکھ کے محتاط ہو کے گزروں گا کہ میرے کپڑے جھاڑیوں سے الجھ نہ جائیں. حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس یہی سادی سی بات ہے. دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 14 جلدوں میں حدیث پاک کی کتاب ان کی ملتی ہے، مسند احمد، آج کل 14 جلدوں میں چلتی ہے. اتنے بڑے عالم تھے امام احمد بن حنبل، اتنا بڑا ان کا نام ہے، احادیث مبارکہ کی اتنی بڑی خدمت ہے، اتنا اللہ نے انہیں نوازا ہے، اعزاز دیا ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کبھی کسی کے سوال سے پریشان بھی ہوئے تھے؟ فرمانے لگے کہ دن نا ایک بوڑھی اماں آ گئی مسئلہ پوچھنے، پردے کے پیچھے اسے بٹھایا، اس نے سوال پوچھا، بس میں بات ختم کرنے لگا. مسئلہ پوچھا اس نے، کہنے لگی حضرت مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میں نا غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، اولاد میری کوئی نہیں، تو میں کسی سے لینا پسند نہیں کرتی، میں محنت کر کے کماتی ہوں، چرخے پہ نا سوٹ بناتی ہوں.
کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ چاند کی کافی زیادہ ہے روشنی چاند کی، تو میں چھت پہ چڑھ کر رکھ لیتی ہوں، سوٹ کاٹتی ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کچھ دنوں سے اس طرح کی روٹین ہے کہ میں رات کو چھت پہ ہوتی ہوں تو بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے، لمبا لشکر، ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں روشنیاں ہوتی ہیں، تو وہ کچھ روشنی میرے چرخے پہ پڑ جاتی ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ اس روشنی میں کاتا ہوا سوٹ میرے لیے جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ میرا جسم کانپنے لگا، خود بخود آنسو نکل گئے۔ میں نے اس خاتون سے جھٹ پٹ پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہ آپ سے سوال پوچھا، آپ جواب دیجیے۔ میں نے کہا خدا نہ بہن بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی ایک درویش ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا ہے، اسے بشرافی کہتے ہیں، میں اس کی بہن ہوں۔ پوچھنا تھا آپ سے سوال کہ وہ پیسے میرے لیے درست ہیں کہ نہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو شاید میں بات اور بتاتا، تم سے لوگ دین سیکھ لیں، تمہارے گھر سے لوگ خیر پاتے ہیں، تمہارے لیے درست نہیں۔